بس وسیلہ ہونا اپنی ذات میں ایک بڑا گہرا مضمون ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کیے بغیر یہ وسیلہ نہیں نصیب ہو سکتا۔ اور یہ تعلق جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے عاجزانہ تھا، اسی طرح آپ کی امت کا فرض ہے اور اس کے بغیر راہ کوئی نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو عاجزانہ بنا دیں اور اپنے وجود کو آن حضور کے وجود کے سامنے بچھا دے، گویا کہ کلیتاً آپ کی بادشاہی کو قبول کر لے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی وسیلے کے مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واللہ ان محمدًا کردافت و بہل وصول و بسدت السلطان۔ خدا کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا تعالیٰ کے وزیر اعظم ہیں، و بہل وصول و بسدت السلطان، اس بادشاہ یعنی خدا تعالیٰ کی چوکھٹ پر اس وزیر اعظم کے وسیلے سے پہنچا جائے گا۔ اگر وزیر اعظم کی طرف سے حکم نصیب نہ ہو، اجازت نامہ نصیب نہ ہو، تو کون ہے جو بادشاہ کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق لازمی ہے، اور وہ تعلق اسی طرح عاجزانہ ہونا چاہیے جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عاجزانہ تھا۔ علاوہ ازیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندوں سے بھی ایک عاجزانہ تعلق تھا، اور اس مضمون کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے وسیلہ ہونے کا مضمون زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اپنے غلاموں کو دعا کے لیے کہنا، ان باتوں میں دعا کے لیے کہنا جن کے حتمی طور پر فیصلہ شدہ ہونا معلوم ہو چکا تھا، یہ اپنے غلاموں کے سامنے ایک عاجزانہ تعلق کا اظہار ہے۔ حضرت عمر کو ایک موقع پر کہا، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا تعالیٰ سے جو عاجزانہ تعلق تھا، اس کے ساتھ بنی نوع انسان کے ساتھ بھی ایک عاجزانہ تعلق تھا، اور غریبوں سے ایک گہرا تعلق تھا۔ بس محض ایک رومانی عشق کا اظہار کافی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیلہ بنیں گے تو ان لوگوں کے لیے بنیں گے جو آپ کے وسیلہ ہونے کے مضمون کو سمجھتے ہیں اور ان راہوں سے آپ کے پاس پہنچتے ہیں جو راہیں آپ نے خود ہمیں دکھائی ہیں۔ ان میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عاجزانہ راہیں ہیں جو ہر سمت میں عاجزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ بنی نوع انسان سے بھی عاجزانہ تعلق ہے اور خدا سے بھی عاجزانہ تعلق ہے، اور جہاں تک خدا کے غریب بندوں کا تعلق ہے، ان میں اتر کر آپ نے دراصل خدا کو پایا ہے۔ خدا کے مصیبت زدہ بندوں کی راہ سے آپ نے خدا کے وجود کو پایا ہے۔ اس بات کا قطعی ثبوت اس واقعہ میں ملتا ہے جو نبوت کے حصول کے ماہ بعد پیش آیا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت کے مقام پر فائز فرمایا گیا اور پہلی وحی نازل ہوئی، تو جب آپ بہت سخت خوف زدہ حالت میں کہ یہ کیا واقعہ مجھ سے گزر گیا ہے، گھر واپس لوٹے، اور اس قدر گہرا اثر تھا اس واقعہ کا کہ آپ شدت سے کانپ رہے تھے اور سخت سردی محسوس کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چادریں اڑھائیں یا لحاف ڈالے، جس قسم کی بھی اس وقت صورت تھی تن ڈھانپنے کی۔ اس کے بعد آپ کے خوف دور کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ جو خدا کا سلوک ہے وہ محض آپ کا وہم نہیں، یہ کوئی اور واقعہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی ایک ٹھوس وجہ موجود ہے۔ جس قسم کے آپ ہیں ان سے خدا ایسے ہی سلوک کیا کرتا ہے۔ یعنی آپ کی نبوت، آپ کو جو نبوت عطا ہوئی ہے، یہ ہے تو بہرحال وحی ہی، لیکن آپ یہ بیان فرما رہی تھیں، یہ عرض کر رہی تھیں حضور کی خدمت میں کہ آپ کے اندر وہ صفات موجود ہیں
جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور پھر ایسے بندوں کو نبوت عطا کرتا ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ عرض کیا لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَخْرِجُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا تجھ جیسوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ کسی قسم کا خوف نہ کھائیں، آپ وہ نہیں ہیں جو ضائع کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ضائع کر دیے جائیں تو دنیا سے تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، پھر غریبوں، مجبوروں، یتیموں، بے سہاروں کا پوچھنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ انک تصل الرحم، تو وہ شخص ہے جس نے رشتوں کے احترام قائم کر دیے ہیں، جس نے بہن کو بھائی سے محبت کرنی سکھا دی، بیٹوں کو ماں کی عظمت بتائی، ماں باپ کو اپنے بیٹوں سے تعلق سمجھایا۔ سارے رشتے جو ادب اور احترام اور پیار اور محبت کے تقاضے کرتے ہیں وہ آپ نے قائم کیے ہیں، حالانکہ ابھی نبوت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وہ خدا کے بندے جن کی کمریں ٹوٹ رہی تھی بوجھوں سے، کوئی ان کا بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا۔ تحمل الکلہ، تیری عادت بن چکی ہے، تو آگے بڑھتا ہے اور ایسے مظلوموں کے بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور وہ تمام اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو چکے تھے ان میں سے ایک ایک کو تو اپنی روزانہ کی زندگی میں زندہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ، تو بے حد مہمان نواز ہے اور مہمانوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والا ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آسمان سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں بنی نوع انسان پر تو آگے بڑھتا ہے اور ان بلاؤں میں ان کے ہاتھ بٹاتا ہے، ان کے دکھ بانٹتا ہے۔ بس دیکھیں، وسیلہ جس کو بنایا گیا ہے خود وہ خدا تک کن راہوں سے پہنچا تھا۔ وسیلہ بنا کیسے؟ وسیلہ بنا ہے خدا کے بندوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے، تب اس نے خدا کو پایا ہے۔ یہ وہ راہیں ہیں جن راہوں سے خدا کا وصال اسے نصیب ہوا، اور ایسا وصال نصیب ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا کے لیے وسیلہ بنا دیا گیا۔ پس خدا سے تعلق اور بندوں سے روگردانی، خدا کی محبت اور خدا کے پیار کی جستجو اور بندوں سے بے مہر ہو جانا اور اپنی محبتیں ان پر سرد کر دینا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ بس اس رمضان مبارک میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں اس طرح خیر خیرات کیا کرتے تھے، اس طرح غریبوں کے دکھ بانٹا کرتے اور ان کے لیے آسائشیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ تو ایک باد صبا کی طرح ایک ہمیشہ چلنے والے فیض پھیلانے والے وجود تھے، ہمیشہ ہی چلا کرتے تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں تو یوں لگتا تھا جیسے یہ باد صبا آندھی بن گئی ہے، اس کثرت سے آپ فیض پھیلاتے تھے۔ بس میں نے جو جماعت کو پہلے بھی ایک دفعہ توجہ دلائی تھی کہ اپنی عید میں بھی غریبوں کو شامل کریں، میں اس ضمن میں اس کی یاد دہانی بھی کراتا ہوں۔ اس رمضان مبارک میں اپنے نفوس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کا کس حد تک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، خدا کے بندوں کے لیے اپنے وجود کو جھکائیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح خدا کی رحمت آپ کو جھکتی ہے، آپ کی طرف جھکتی ہے۔ آپ خود نہیں اٹھ سکتے آسمانوں کی طرف، ہاں آسمانوں والا اگر جھک کے آپ کو اٹھا لے تو پھر آپ اٹھائے جائیں گے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اگر بنی نوع انسان کے تعلقات میں آپ وہ حسن پیدا کریں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات میں تھا، جس نے آپ کو رفتیں عطا کی، جس نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، تو پھر آپ لقاء کی ایک توقع رکھنے کے حقدار بن جائیں گے۔ پھر خدا بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک
اب اس کی نگاہ میں حقدار ہیں کہ نہیں، لیکن کم سے کم اپنی نظر میں تو آپ ایک معقول طریق پر سوچ سکتے ہیں کہ ہاں میں بھی شاید لقاء والوں میں داخل کر لیا جاؤں، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر یہ محض کہانیاں ہیں، محض جذباتی خیال کی باتیں ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، لیکن جب راہیں اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ راہیں اختیار نہیں کی جاتی۔ میں نے بارہا نصیحتیں کی ہیں کہ اپنے خاندانی تعلقات کو بہتر کریں، اپنے روزمرہ کے تعلقات میں سوچیں کہ صلہ رحمی کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ کس طرح میں نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ ساسوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بیٹیاں جب اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر میں آ جاتی ہیں تو ان پر رحم کیا کریں، اپنی بیٹیاں سمجھا کریں، اور بہوؤں کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے دوسرے گھروں میں جا کر اپنی ماں کی طرح سلوک کیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود لوگ سنتے ہیں اور شاید دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں، اور محض ظاہری طور پر کانوں کے پردے مرتعش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شکایتیں پھر بھی آتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے تکلیف دہ خط بعض بچیوں کے ملتے ہیں کہ ہم گئیں، ہماری جو نسبتی بہنیں ہیں وہ اس طرح سلوک کرتی ہیں جو گویا کہ میں نے ان کے بھائی پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ جب تک ذلیل اور رسوا نہ کر دیں مجھے کہ یہ ہمارا زیادہ ہے اور تمہارا کم ہے، اس وقت تک ان کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ ساسیں ہیں جو ہر وقت بھرتی رہتی ہیں کان میرے خامند کے یا ہمارے خامدوں کے، کئی خطوط اس قسم کے ملتے ہیں کہ جب تک تم اس کو رسوا کر کے ذلیل کر کے میرے سامنے جھکاؤ نہیں، تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور اس میں یہ نقص ہے اور اس میں وہ نقص ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف سے بھی شکایتیں ملتی ہیں۔ تو وہ راہیں کون سی تھیں جن راہوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو پایا؟ ان میں سے ایک راہ صلہ رحمی کی راہ تھی۔ اپنے خاندانی تعلقات کو درست کیا، اور کوئی رشتہ دار آپ کا انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو کسی قسم کی جائز شکایت پہنچی ہو۔ پھر دوسروں کے بوجھ اٹھانا ہے، تکسب المعدومہ، مٹے ہوئے اخلاق کو زندہ کرنا ہے، نہ کہ زندہ اخلاق کو مٹا دینا ہے۔ آج دنیا میں احمدیت اور غیر احمدیت کا یہ فرق ہے جو ظاہر ہونا چاہیے۔ کروڑ انسان ایسے ہیں جو آج ان اخلاق کو جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے پائے مٹانے کے درپے ہیں، اور اس طرح ملیا میٹ کر رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ہمارے گلیوں، ہمارے شہروں، کوچوں، ہمارے گھروں کے چہروں سے وہ اخلاق مٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بد اخلاقی سیاہی کی صورت میں دیواروں پر دکھائی دے گی آپ کو، ہر قسم کی گندی کلمات وہاں لکھے ہوئے دکھائی دیں گے، ہر قسم کی گندی تصویریں وہاں دکھائی دیں گی، لیکن یہ ظاہری تصویریں نہیں ہیں، یہ دلوں کی تصویریں ہیں جو اچھل اچھل کر باہر نکل رہی ہیں۔ اخلاق معدوم ہو رہے ہیں۔ بس احمدی اگر اخلاق کو قائم نہیں کریں گے تو کیسے خدا کو پائیں گے؟ ایک ایسا شخص جو اپنی بدخلقی سے باز نہیں آتا، گندی زبان استعمال کرتا چلا جاتا ہے، اپنے بھائی سے حقارت سے پیش آتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ظلم کا سلوک کرتا ہے اور تلخی سے ان سے باتیں کرتا ہے، خیال نہیں کرتا کہ ان کے بھی دل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، پھر وہ باتیں لقاء کی کر رہا ہو، یہ باتیں کرے کہ اس رمضان مبارک میں اے خدا مجھے اپنا لقاء نصیب کر دے، جسے ان کا لقاء نصیب نہیں، جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اسے خدا کا لقاء کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور جو ساتھ ہیں ان کا عرفان حاصل کریں، ان کا لقاء حاصل کریں، پھر یاد رکھیں کہ یہ وہی راہ ہے جس راہ پر چل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو پایا تھا۔ یہ ہے وسیلہ ہونے کا مضمون۔ اس کو سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے وسیلہ بنیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو محض کہنے سے اور محض زبان سے درود پڑھنے سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے۔ تقریر ضعیفہ یہ وہ مضمون ہے جو خدا کے فضل سے نسبتاً جماعت میں بہتر حالت میں پایا جاتا ہے۔ اکرام ضعیف کا جہاں تک تعلق ہے، بسا اوقات یہ اطلاعیں ملتی ہیں اور کثرت سے کہ اس طرح احمدیوں نے ہماری مہمان نوازیاں کی ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔
اس لیے اس مضمون کو میں چھوڑتا ہوں، یہ کہ صرف کہوں گا کہ دعا کیا کریں کہ یہ خوبی جو ہم نے لنگر خانوں سے سیکھی ہے، جو قادیان میں آنے والوں سے سیکھی اور قادیان میں میزبانوں سے سیکھی، یہ خدا ہمیشہ ہمیں جاری اور زندہ رکھے اور کبھی بھی اس خوبی کو مٹنے نہ دے۔ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو جن کا بس نہیں چلتا، کوئی ایسی مصیبت آفت پڑ جاتی ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کیا کریں۔ پس عید میں جہاں آپ اپنے خاندان کے ساتھ خوشیاں منائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا بھی اپنا حق ہے، ان خوشیوں کو ضرور قائم رکھیں، ان روایات کو زندہ رکھیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو کچھ وقت غربا کے لیے بھی نکالیں، کچھ نعمتیں ان کے سامنے بھی پیش کریں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس ضمن میں آخری بات یہ سمجھانی چاہتا ہوں کہ خوشیوں میں شریک کرنا اور بات ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونا اور بات ہے، اور یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ بہت سے امیر ایسے ہیں، اور خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں کثرت سے ایسے ہیں، جو چندوں کے علاوہ اور دینی خدمات کے علاوہ مسلسل غربا پر کچھ خرچ کرتے ہیں، صدقات کی صورت میں بھی اور ذاتی طور پر اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کے ذریعے بھی۔ اس کو کہتے ہیں اپنی خوشیوں میں دوسرے کو شریک کرنا۔ لیکن غم میں شریک ہونے والا مضمون اس سے کچھ مختلف ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب قاضی ربا میں پہلی مرتبہ میں نے یہ نصیحت کی کہ اس عید میں آپ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ ان کے گھروں پر بھی جائیں اور ان کے حالات دیکھیں۔ پہلی دفعہ ان لوگوں کو جو ہمیشہ سے نیکی کرنے والے تھے، واقعتاً آنکھوں کے سامنے لوگوں کے دکھ نظر آئے، اس قدر مغلوب ہوئے ہیں بعض لوگ کہ مجھے انہوں نے لکھا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے کہ کیسا دکھ ہم نے محسوس کیا تھا، کیسا اپنے آپ کو گناہگار سمجھا تھا۔ جن گھروں کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے کبھی تحفے بھیج دیے، بڑے خوش ہو گئے، بہت ان کی خدمت کر دی، جب قریب جا کر دیکھا تو کیسی ترسی حالتوں میں ان کے بچوں کو پایا ہے، کیسے دکھوں میں ان کو دیکھا ہے، ان کے گھروں کی حالتیں دیکھی ہیں، اور ہمارے اندر تو ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ بس خوشیوں میں شریک نہیں ہونا، صرف غموں میں شریک ہونا ہے، اور ایک عید میں نہیں بلکہ ہمیشہ اب بنی نوع انسان کے غموں میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اپنے محلوں سے اتریں اور غریبوں کی کٹیاؤں میں جائیں، ان کو قریب سے دیکھیں، ان کی اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ لجنات ہیں وہ ان میں سے خصوصیت سے وہ امیر بہنیں جو نیکی کا جذبہ رکھتی ہیں اور کرتی چلی جاتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، کبھی وہ ایک ایسی کلب بھی بنائیں کہ غریبوں کے محلوں میں جا کر آج کل کے لحاظ سے مناسب احتیاطوں کے ساتھ یقیناً ان دیکھیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، ان سے سوچیں، پوچھیں کہ آپ کا بجٹ چلتا کس طرح ہے، کیا کرتے ہیں بچے، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھائیں کہ اس طرح تم اختیار کرو، یہ چیزیں احتیاطیں کرو، یہ زیاس نہ کرو۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر ان کی مدد کریں، ان کو بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کے پاس غسل خانہ کوئی نہیں ہے، پردہ کوئی نہیں ہے، ٹوائلٹ کا انتظام اچھا نہیں ہے، بیماری کے وقت ایک عذاب بن جاتا ہے گھر میں، یہ جو ضروری چیزیں ہیں ان میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان چیزوں میں عملاً آپ کی ٹھوس مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو یہ چیزیں بنا دیتے ہیں یا زائد مدد دے دیتے ہیں جن سے آپ کو سہولت حاصل ہو جائے۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ صرف خوشیاں نہیں بانٹیں گے اپنی، بلکہ لوگوں کے دکھ بھی بانٹیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صرف خوشیاں بانٹنے میں نہیں گزری، دکھ بانٹنے میں گزری ہے، اور ایسا دکھ بانٹا ہے کہ خدا نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک نہ کر لینا۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ وہ عاجزانہ راہیں ہیں جو ہمیں دکھائی گئی ہیں، ان راہوں پر چلیں آپ تو قرآن کے الفاظ میں محمد مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو ضرور لقاء نصیب ہو۔
یہ وہ راہیں ہیں جو ناکام اور نامراد نہیں رکھا کرتی، یہ ضرور اپنے محبوب کے در تک آپ کو پہنچا کے چھوڑیں گی۔ بس یہ رمضان نہ گزرنے دیں جب تک دعاؤں کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہم خدا کو پا نہ لیں اور یقین نہ کر لیں کہ اس خدا کو ہم نے دیکھ لیا اور اس خدا نے ہمیں دیکھ لیا اور ہم نے اس کی لقاء کی جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ خدا کرے یہ ابدی جنتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اگر ہم لقاء کی جنت کو اس دنیا میں پالیں تو کوئی دنیا کا غم ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ صاحب لقاء ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ خبردار، خدا کے اولیاء کو تم کیسے ڈرا سکو گے، تم کیسے ان کو دکھ پہنچا سکتے ہو، یہ ابدی جنتوں میں بس رہے ہیں۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر اب غالب نہیں آ سکتا، ولا هم یحزنون، اور کوئی نقصان ان کو حزین بنا کر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ہمیشہ یہ خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔